الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا حاصل کرنے اور ثواب پانے کی نیت سے انشاءاللہ آج کی یہ خوبصورت رمضان مہربان ٹرانسمیشن دیکھیں گے اور جو کچھ سنا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں خوبصورت مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ کے توسط سے یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم ان کا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل، اس کو ضرور وزٹ کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری نعتیں آپ کو سننے کا موقع ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میں آج کے خوبصورت مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا زبیر قادری اتاری زئی صاحب، السلام علیکم۔ حضور خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں؟ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی محمد ناصر اتاری صاحب، السلام علیکم حاجی صاحب، خیریت سے ہیں حضور؟ مزاج ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا تشریف لائے۔ تلاوت کلام پاک سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ حاجی صاحب کو میں کہوں گا کہ تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحب والعصف والریحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حاجی صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اچھا سر، سوال ہے، میرا سوال ہے، عدنان رانا ہے، کہتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ کیا فطرانہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا لازمی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں فطرانہ جو ہے وہ جس دن عید الفطر ہوتی ہے اس دن صبح صادق ہوتے ہی فطرانہ صاحب نصاب پر واجب ہو جاتا ہے، تو اب جتنی جلدی ہو سکے اس کو ادا کر دیا جائے۔ اگر عید کے دن ادا کرتے ہیں یا اگلے دن بھی ادا کرتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن زیادہ تاخیر نہ کی جائے کہ زیادہ تاخیر کریں گے تو بندہ گناہ گار ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی پیشگی بھی ادا کر دیتا ہے تو اس کا بھی فطرانہ جو ہے وہ قبول ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو ادا کیا جائے۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ عدنان رانا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم السلام۔ پرویز اقبال غنی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عثمان ملک ہیں، السلام بھائی، مرشدی اتار کی منقبت سنا دیں انشاءاللہ، بند پڑا تو وہ بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اسماعیل قریشی ہمارے ساتھ، مزید جبین این اے اور عدنان رانا۔ میرا سوال ہے، کارڈز، لوڈو، چیس کھیل سکتے ہیں؟
اگر ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ ان سے ان کا حکم جو ہے وہ عرض کرتا ہوں. لوڈو کے حوالے سے علماء کرام منع کرتے ہیں، کیونکہ اس شریعت مطہرہ کا یہ اصول ہے اور کتب فقہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اسلام لہو و لعب کو پسند نہیں کرتا. صحیح. کھیل کود تماشے کو پسند نہیں اسلام میں کیا جاتا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں یہ چیزیں. تو لوڈو کے حوالے سے تو منع علماء کرام کرتے ہیں، سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ اس کو نہ کھیلا جائے. تو باقی رہی کارڈز اور چیس کی، تو اس میں تو وہ چیس میں جس کو شطرنج کہتے ہیں تو اس میں بت وغیرہ بنے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کھیلنا ناجائز ہے، حرام ہے. اور اسی طرح کارڈ جو ہیں یہ بھی کھیلنا ناجائز ہے، اگرچہ جوا نہ بھی لگایا ہو پھر بھی ناجائز ہے. اور اگر جوا لگایا ہے معاذ اللہ تو پھر جو ہے یہ زیادہ ناجائز اور حرام ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر اللہ میں مشغول رہنے کی اور نماز اور روزے اور دیگر ذکر اذکار اور درود پاک کی کثرت کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین 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 اللہم آمین. مزید سوالات بھی لیتے ہیں مگر اس سے پہلے ہم حائی صاحب کی جانب بیٹھتے ہیں کہ حائی صاحب کلام انشاءاللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. بخدا خدا یہی نہیں اور کوئی مکر. بخدا خدا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لجے فصحا عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لجے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان میں زبان نہیں، کوئی جان میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں
بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، کروں مدح اہالِ دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہالِ دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ تسلیمہ۔ سبحان اللہ، انتہائی خوبصورت انداز میں اور اپنے ایک جداگانہ انداز میں حضرت جو ہے وہ کلام پیش فرما رہے تھے۔ سوالات کی جانب جو ہے وہ ہم بڑھتے ہیں اور سوالات لے لیتے ہیں، مزید میں نام بھی لے لیتا ہوں اچھی نیت سے آپ کے۔ محمد سراج ہیں، محمد زین ہیں، مبین پرویز ہیں، عدنان رانا ہیں۔ اچھا حضرت، جبین اینے کی جانب سے سوال ہے کہ وضو کے درمیان میں بولنا چاہیے؟ وضو کے دوران میں دنیاوی باتیں کرنے کو کتابوں میں مکروہ لکھا ہے، ٹھیک تو اگر کرتے بھی ہیں تو اس سے وضو ہو جائے گا، لیکن شریعت اس کو اچھا نہیں سمجھتی، صحیح، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ وضو کے دوران دنیاوی گفتگو نہ کی جائے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک صف کے حوالے سے ایک مسئلہ تھا، جماعت ہو رہی، امام صاحب جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں، ایک شخص آیا اور وہ صف کے بغیر پیچھے کھڑا ہو گیا، اب لیکن جب نماز ختم ہوئی ہے تو وہ اس سے پیچھے تک بھی جو ہے نا وہ صفیں چلی گئی ہیں، لیکن جب اس وقت انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی ہے وہ صف کے اندر کھڑے نہیں ہوئے، تو ارشاد فرمائیں اس حوالے سے۔ دیکھیں، اس میں دو طرح سے مسئلہ ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر تو یہ مسجد کے اندر ایسا معاملہ ہوا ہے تو چونکہ وہ جو ہے مکان ایک ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن وہ گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے، جبکہ کوئی عذر نہیں ہے، ظاہری بات ہے یہاں پہ عذر کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں گناہ گار تو ہوگا لیکن اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی کوئی معاملہ گراؤنڈ وغیرہ کا ہے یا کوئی بڑی مسجد کا ہے اور اس میں جو ہے وہ اتنی مقدار کے جتنے رستے سے آگے بیل گاڑی گزر جاتی ہے، اگر اتنا رستہ چھوڑ کے کھڑا ہوا ہے تو اب جو ہے وہ اس کی اقتدا درست نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر چھوٹی مسجد عمومی طور پر ہمارے ہاں جتنی بھی یہ مساجد ہیں ان سب کا شمار چھوٹی مسجد میں ہوتا ٹھیک ہے، تو اس میں ایک ہی چونکہ مکان ہوتا ہے تو اس میں اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس طرح صف توڑ کر اور پیچھے جا کے صف بنانا یہ گناہ ہے، اس کا گناہ اس کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، یہ اگلا جو مسئلہ ہے یہ کافی لمبا ہے، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اگلے سیشن میں ہم جو ہے وہ لیں اگلے کلام کے بعد، کیونکہ اس پہ لمبی ایک بحث ہے۔ اس سے پہلے ایک ارشاد فرمائیے گا سونے اور چاندی کے حوالے سے۔ سونا جو ہے وہ 52.5 تولہ اتنا مہنگا ہے،
چاندی 52.5 تولہ اتنی سستی ہے، تو ان دونوں کو جو ہے وہ شریعت کے اندر معیار کیوں رکھا گیا زکوٰۃ کے حوالے سے؟ زکوٰۃ کے حوالے سے ان دونوں کو شریعت مطہرہ میں معیار رکھا گیا ہے کیونکہ یہی عمومی طور پر اس وقت رائج سے لوگوں کے پاس ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہیرا اس سے بھی مہنگا ہوتا ہے اور موتی بھی مہنگے ہوتے ہیں، لیکن ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک، چاہے جتنی مقدار میں مرضی ہیرے پڑے ہیں۔ ہاں اگر تجارت کے لیے ہیں تو اب وہ مال تجارت ہوں گے اور اب ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو جس طرح شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارا کام ہے اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا۔ یہ بھی بہت بڑی ایک ڈسکشن ہے کہ آج کل ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی مسئلہ بیان کیا جائے یا کوئی شرعی حکم بیان کیا جائے تو کہتے ہیں اس کی لاجک بتائیں۔ بالکل تو ان کے لیے، ناظرین کے لیے یہی عرض ہے کہ ہم شریعت مطہرہ میں ضروری نہیں کہ ہمیں ہر مسئلے کی لاجک پتہ چلے، کیونکہ ہماری عقل اس بات کی متحمل نہیں ہے، ہماری عقل میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حکمت سما سکے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری حکمت میں آتی ہیں، عقل میں آنے والی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض علتیں، بعض عبادات کی بیان کی ہیں، لیکن اکثر کی جو ہے وہ بیان نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عقلیں بہت محدود ہیں اور ہم سے ہماری عقل کے مطابق ہی کلام کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے، اور اسی لیے ہر بندے کا یہی ذہن ہونا چاہیے کہ شریعت کی کسی مسئلے کی لاجک ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا اگر حکم ہے تو ہمیں لبیک کہتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے، اور جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اسی انداز سے ہم نے اس کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اور بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ آج کل یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا جی، وہ ہر چیز کے پیچھے کہیں گے جی لاجک بتائیں، لاجک بتائیں۔ بات یہ بھائی کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ موجود ہے یا اللہ ایک ہے، ہمیں پتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا بھائی اللہ ایک ہے، تو ہم نے مانا نا کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دین ہماری عقلوں کے مطابق ہوتا تو ہم موزوں کو مسا نیچے سے کرتے، اوپر سے نہ کرتے، کیونکہ جب موزے پہنے ہیں تو لگنا ان کا نیچے والا حصہ ہے، لیکن جب ہم مسا کرتے ہیں تو اوپر سے کرتے ہیں۔ اچھا، جب وضو ہمارا کیسے ٹوٹتا ہے؟ سبیلین سے کوئی چیز، دو رسوں سے کوئی چیز خارج ہوتی ہے تو وضو ٹوٹتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو دھو لیا جائے تو ہمارا وضو ہو جائے، لیکن نکل کہیں اور سے چیز رہی ہے وضو توڑنے والی، لیکن دھو ہم چہرہ رہے ہیں، بازو رہے ہیں، پاؤں رہے ہیں۔ تو یہ شریعت کے حکم ہے، اس کو علمی اصطلاح میں امر تعبدی کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے احکامات ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کہ جن پر صرف ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے کی لاجک ہمیں سمجھ میں آئے۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ اچھا بھائی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، کلام لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سوالات آپ کے کافی ہیں، میں انشاءاللہ سوال بھی لیتا ہوں، لیکن پہلے حساب سے کلام سن لیتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک اسلامی بھائی نے امیر اہل سنت کی منقبت کی فرمائش کی تھی، جی تو 26 رمضان المبارک کی آمد ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس نسبت سے ایک کلام ہے، سبحان اللہ۔ تو اسے انشاءاللہ آپ سنیں۔ جی بالکل۔ جشن ولادت آیا، 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 میرے عطار کا یوم ولادت، میرے عطار کا یوم ولادت 26 رمضان آیا، جشن ولادت، ولادت جشن ولادت آیا، جشن ولادت آیا، دین سکھانے، داڑھی رکھانے، حافظ بنانے، دین سکھانے، داڑھی رکھانے، حافظ عالم مفتی بنانے، حافظ عالم مفتی بنانے، بگڑے ہوں کو راہ دکھانے، بگڑے ہوں کو راہ دکھانے، یہ ولی اللہ آیا، 26 رمضان آیا، 26 رمضان آیا، جشن ولادت آیا، جشن ولادت آیا، میرے عطار کا یوم ولادت، میرے عطار کا یوم ولادت 26 رمضان آیا، جشن ولادت آیا، جشن ولادت آیا، مرشد تیری شان بڑی ہے،
اتاریوں کی دھوم مچی ہے مرشد تیری شان بڑی ہے اتاریوں کی دھوم مچی ہے نہ تو تلاوت واز و نصیحت نہ تو تلاوت واز و نصیحت پر تو نے لگایا جشن ولادت آیا جشن ولادت آیا جشن ولادت آیا میرے اتار کا یوم ولادت میرے اتار کا یوم ولادت 26 رمضان آیا جشن ولادت یا جشن ولادت ولادت جشن ولادت آیا جشن ولادت آیا جاہل قاتل ڈاکو لٹیرے جاہل قاتل ڈاکو لٹیرے ایکٹر آئے در پر تیرے ایکٹر آئے در پر تیرے جاہل قاتل ڈاکو لٹیرے ایکٹر آئے در پر تیرے توبہ کرتا روتا دیکھا توبہ کرتا روتا دیکھا جو بھی ایسا آیا جشن ولادت آیا جشن ولادت آیا جشن ولادت آیا میرے اتار کا یوم ولادت میرے اتار کا یوم ولادت 26 رمضان آیا جشن ولادت آیا جشن ولادت آیا جابر آؤ پھول سجاؤ جابر آؤ پھول سجاؤ جھنڈا اٹھاؤ خوشیاں مناؤ جھنڈا اٹھاؤ خوشیاں مناؤ خوشبو لٹاؤ بزم سجاؤ خوشبو لٹاؤ بزم سجاؤ سونا مرشد آیا جشن ولادت آیا جشن ولادت آیا جشن ولادت آیا میرے اتار کا یوم ولادت 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 26 رمضان آیا جشن ولادت آیا جشن ولادت آیا جشن ولادت آیا سبحان اللہ ماشاء اللہ مرشد عطار کی منقبت حضرت پیش فرما رہے تھے. اللہ اکبر. میرے مرشد کے کیا کہنے, مرشد کی کیا بات ہے. اللہ اکبر. آج کوئی بندہ کسی تھوڑا سا کمیونٹی سے تھوڑا سا کمیونٹی کے اندر اس کا عہدہ تھوڑا بڑا ہو جائے, پبلک فگر بن جائے, آپ یہ سمجھ لیں پبلک فگر اگر وہ بن جائے تو اس کے لیے اگر تھوڑے سے کوئی اس کے محلے کے آس پاس کے رشتہ داری اس کی تعریف کرے نا تو اس کے جو کندھے ہیں نا وہ یوں ہو جاتے ہیں, وہ بڑی مشکلوں سے نیچے آتے ہیں, وہ نیچے نہیں آتے. لیکن میرے مرشد کے کیا کہنے. اللہ اکبر. بڑے بڑے علماء آپ کی تعریفیں کرتے ہیں, بڑے بڑے علماء آپ کے گن گاتے ہیں, اور بہت بڑے ایک فقی اور ایک بہت بڑے مفتی صاحب تھے, وہ تشریف لائے دوسرے ملک سے. تو وہ جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ پاک نے قیامت کے دن میرے سے پوچھا کہ تم نے کسی اللہ کے ولی کی صحبت حاصل کی ہے تو میں کہہ دوں گا کہ ہاں میں نے الیاس قادری کی صحبت اختیار کی ہے. تو میرے مرشد کی کیا بات ہے, بڑے بڑے جو ہیں وہ گن گاتے ہیں الحمدللہ. اور اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اتنے خوبصورت اور مرشد عطار کی جو ہے وہ بیعت میں ہمیں شامل کیا, ہم ان کے مرید الحمدللہ. مزید جو ہے وہ پروگرام کو آگے لے کر جو ہے وہ بڑھتے ہیں, اور اسپیشل ٹرانسمیشن بھی ہے جی آج ہماری اسپیشل اس حوالے سے حضرت فرما رہے ہیں 26 کو ہوگی انشاءاللہ. حضرت فرما رہے ہیں کہ 26 کو 26 رمضان المبارک کو انشاءاللہ ہماری امیر علیہ سنت کی برتھ ڈے جو ہے اس حوالے سے ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی. وہ اسپیشل کیا ہے ابھی مجھے بھی نہیں پتا, میرے لیے بھی سرپرائز, ابھی مجھے پتا چلے گا کہ وہ کیا ہے انشاءاللہ, پھر اناؤنسمنٹ بھی میں کر دوں گا. مزید سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. سوالات ہیں حضرت, وہ جو میں سوال کہہ رہا تھا آپ کو کہ بڑی اس پہ ڈیبیٹ ہے,
فوتگی کے حوالے سے کیا فوتگی پہ گئے ہوں وہاں کھانا کھانا جائز ہے اور کل شریف کے جو چنے ہیں وہ کھا سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھا گیا جنازے پہ اتنے لوگ نہیں ہوتے، لیکن جب وہ کھانا لگتا ہے بریانی کی دیگ کھلتی ہے تو وہ محلوں کے محلے اٹھ کے جو ہے نا وہ شامل ہوئے تھے۔ اصل میں فی زمانہ جو معاملات چل رہے ہیں، جی علماء کرام یہ فوتگی کے کھانے کو، اور شرعی مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ 3 دن تک میت کے گھر سے کھانا نہیں کھا سکتے، صحیح، بلکہ یہ ان پر غم کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک دعوت کا سما بن جاتا ہے، دیگیں چڑھ رہی ہیں، دیگیں اتر رہی ہیں، چائے پک رہی ہے، تو اس اور طرح جن کے ماں باپ فوت ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ کھانا کھلا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں ایسے معاملات۔ اور بجائے اس کے ہونا ہے تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ مل کے ان کو کھلائیں بیچاروں اللہ کو، اللہ، کہ جن کا والد یا والدہ فوت ہوئے ہیں۔ بالکل، تو ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ایک دعوت کا اور ایک بہت دعوت کا سما بنا ہوتا ہے، اور آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور دیگر معاملات کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ فوتگی کے گھر سے جہاں میت ہوئی ہے وہاں سے 3 دن تک کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی مسافر ہے، کوئی دور سے آیا ہے اور اب کھانا ہے تو اس کو کھانے کی اجازت ہوگی، یا کوئی شریف فقیر ہے، مسکین ہے تو اس کو کھانے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا گھر 92 کلومیٹر کے اندر ہے، یعنی وہ مسافر نہیں ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واپس گھر جا کر کھائے، اس کو وہاں سے کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور کلوں کے چنوں کے حوالے سے بھی علماء کرام منع کرتے ہیں کہ اس کو نہ کھایا جائے، یہ اس پر بھی غرباء اور فقراء اور مساکین کا حق ہوتا ہے، تو یہ بھی انہی کو کھلائے جائیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چودھری بھی کھا رہے ہیں، نمبردار بھی کھا رہے ہیں، سارے بیچ میں کھائی جا رہے ہیں، حالانکہ یہ کھانا ہوتا ہے غرباء، فقراء اور مساکین کا حق ہوتا ہے کہ وہ کھائیں گے تو پھر ثواب جو حاصل ہوگا وہ میت کو جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، بڑا خوبصورت انداز میں جواب دیا، اور حضور ارشاد مجھے ایک یاد آ رہا ہے، فرمایا کہ یہ کھانا کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ حتی الامکان اس سے بچا جائے۔ سوالات ہیں ام غوث کی جانب سے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، جو ابھی اسٹوڈنٹ ہیں اور کماتا نہیں ہے، تو کیا وہ اپنے والدین کے دیے ہوئے پیسوں سے صدقہ دے سکتا ہے؟ جو شخص ابھی خود تو کماتا نہیں ہے لیکن اپنے والد کے ذمہ کرم پر ہے اور وہ منتھلی یا ویکلی اس کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، تو اب جب اس کو دیے ہیں تو وہ اس کے ہو گئے ہیں، اب وہ چاہے تو ان کو اپنی ذات پر استعمال کرے، چاہے اپنی اہلیہ کی ذات پہ، چاہے بچوں کی ذات پہ استعمال کرے، چاہے تو اس کو صدقہ کر دے، چاہے تو وہ لوگوں میں دے بھی سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی شریک بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں، عثمان ملک ہیں، مسلک رضا حق کی صدا ہے، حشر تک جاری رہے فیض رضا انشاءاللہ عز و جل۔ اسلم رضا ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، مبین پرویز، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ بابا کی منقبت ایڈ کر چکے ہیں، ہم انشاءاللہ مزید بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حافظ احمد ہیں، اور اس کے علاوہ عثمان ملک ہیں، بابا کی آمد مرحبا۔ جبین این اے کی جانب سے سوال ہے، سوال بھی لے لیتے ہیں۔ مزید یہ کہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اپنا کوئی عزیز جو بہت غریب ہو اسے فطرہ نہ دے سکتے ہیں؟ اپنا کوئی ایسا عزیز ہے کہ جو اتنا غریب ہے کہ جس کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے، تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ چونکہ جو فطرانہ ہے یہ بھی صدقات واجبہ میں سے ہے، تو یہ بھی اسی کو دے سکتے ہیں کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کے مصارف بھی وہی ہیں، تو اگر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تو اس کو فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور بہتر اور افضل یہی ہے کہ اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دیا جائے، قریبی کو۔ ہاں دعوت اسلامی کو بھی دے سکتے ہیں آپ، الحمدللہ دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کا ایک لمبا عرصہ دعوت اسلامی طے کر چکی ہے، کم و بیش 107 سے زائد شعبہ جات میں دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ سالانہ اخراجات جو ہیں وہ اربوں میں ہیں، مدنی چینل کو دیکھ لیں، جامعات المدینہ کو دیکھ لیں، مدارس المدینہ کو دیکھ لیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ حفظ کر رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں، تو ان پر اخراجات ہوتے ہیں، یہ اخراجات اربوں میں ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنی زکوٰۃ اور فطرانہ اور صدقات، نفلی صدقات، جس طرح کے بھی صدقات ہیں وہ دعوت اسلامی کو دیں، تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیر و ڈھیر ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ جب بھی یہ کوئی بات کرتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں؟ مسکرانے کی وجہ یہی ہے، اتنی بڑی جب بات آتی ہے نا کہ دعوت اسلامی کا کوئی کہتا ہے نا خرچہ کروڑوں میں ہے، ساتھ ہی میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ میرے مرشد کو چیک بھی لکھنا نہیں آتا، تو میری ایک رونے والی کیفیت بھی بن جاتی ہے انسان کی،
اربوں روپے میں حضرت فرما رہے ہیں اربوں روپے میں چلا گیا تو بندے کی ایک رونے والی کیفیت بھی بن جاتی ہے اور ایک مسکراہٹ بھی آتی ہے کہ الحمدللہ میرے پیر و مرشد نے کتنا خوبصورت کام کیا ہے. حضرت کی جانب بڑھتے ہیں, ارشاد کلام سنائیں. صلو علی الحبیب. 26 رمضان المبارک قیامت کی وجہ سے نا جی جی تو لوگوں کا ذوق یہی ہے کہ منقبتیں اللہ 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 زیادہ اللہ ہوں. تو اسی حوالے سے نعتیں بہت ہیں الحمدللہ, مگر ایک بہت ہی پیارا کلام ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کا, جی جی تو اسے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تیرے دربار آ گیا مرشد, تیرے دربار آ گیا مرشد, دل کو آرام آ گیا مرشد, دل کو آرام آ گیا مرشد, تیرا منگتا کیوں در بدر جائے, تیرا منگتا کیوں در بدر جائے, یہ کبھی بھی نہیں ہوا مرشد, یہ کبھی بھی نہیں ہوا مرشد, تیرے دربار آ گیا مرشد, دل کو آرام آ گیا مرشد, در سے خالی ناج جاؤں گا, در سے خالی ناج جاؤں گا, لے کے کش کو لے آ گیا مرشد, لے کے کش کو لے آ گیا مرشد, تیرے دربار آ گیا مرشد, دل کو آرام آ گیا مرشد, کوئی بھی حال دل نہیں سنتا, کوئی بھی حال دل نہیں سنتا, تو سخی تیرا آسرا مرشد, تو سخی تیرا آسرا مرشد, تیرے دربار آ گیا مرشد, دل کو آرام آ گیا مرشد, اپنے جابر کو بھی مدینے میں, اپنے جابر کو بھی مدینے میں دفن ہونے کی دو دعا مرشد, دفن ہونے کی دو
کو آرام آ گیا مرشد. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مزید سوالات لے لیتے ہیں. حضرت سوال ہے، کسی ایسی جگہ پر چلے گئے ہیں کہ جہاں پر آپ نے کام کروانا ہے اور اب آپ کا کام پھنس گیا اور آپ کو 100% پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ رشوت کی جو ہے وہ طلب ہے ان کو، تو آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر اگر ہم پیسے دیں گے یا جو بھی دیں گے اپنا کام کروانے کے لیے، جیسے آج کل لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اغوا ہے یا جو بھی ہے یا رشوت والا کوئی معاملہ ہے، تو اب ان کو پیسے دے سکتے ہیں، اپنا کام کروا سکتے ہیں؟ آج کل عمومی طور پر کچھ ادارے ایسے ہیں، بدقسمتی ہے ہماری، کہ وہاں پر چلے جائیں تو بغیر پیسے دیے کام نہیں ہوتا. حدیث پاک میں تو واضح طور پر فرمایا گیا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں کے دونوں جہنم کی آگ میں ہیں. حدیث پاک میں اگر غور کیا جائے تو پہلے راشی کا ذکر ہے، بعد میں مرتشی کا ذکر ہے، کیونکہ کوئی بندہ جب تک دے گا نہیں تو آگے والا کیسے لے گا، تو اس لیے دینے والے کو پہلے کہا گیا اور لینے والے کو بعد میں. لیکن فی زمانہ ہمارے معاملات اگر دیکھیں تو کچھ اداروں میں صورتحال ایسی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کام بالکل جائز ہے، بالکل جائز کام ہے آپ کا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا کام بغیر پیسے دیے نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو 100% یقین ہے کہ کام نہیں ہو سکتا. تو ایسی صورت میں اگر آپ اس کو کوئی پیسے دیتے ہیں تو آپ تو دینے والا جو ہے وہ تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن لینے والے کے لیے وہ ویسے ہی رشوت رہے گی اور اس کے لیے وہی عذاب اور وہی وعید باقی رہے گی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. بلکہ بعض جگہوں پر ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ سامنے والا جو ہوتا ہے، جو کام جس بیچارے نے کروانا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ بیچارہ غریب ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، وہ منتیں سماجتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی بات نہیں سنی جاتی اور پیسوں کی ہی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. تو اس طرح دینے والا جو ہے وہ تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن لینے والے کے لیے وہ جہنم کی آگ ہے کہ جس کو وہ اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں بھر رہا ہے. تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر حرام کا ایک لقمہ بھی منہ میں پیٹ میں چلا جائے تو 40 روز تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو غور کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم دنیا کی جو چھوٹی سی زندگی ہے 40 50 60 برس کی، اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم معاذ اللہ جو ہے وہ کبھی رشوت کے در پہ ہوتے ہیں، کبھی چوری کرتے ہیں، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی کس طرح سے کسی کی زمین ہتھیاتا ہے، کوئی بہنوں کا حصہ کھا جاتا ہے وراثت کا. تو ہمیں سوچنا چاہیے، لمحہ لمحہ سوچنا چاہیے کہ چاہے کوئی ارب پتی ہے، چاہے کوئی کھرب پتی ہے، جب دنیا سے گیا ہے تو اس کے کفن میں جیب نہیں ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کو 2 گز وہی زمین کا ٹکڑا ملنا ہے جو ایک کوڑے پر پڑی ہوئی لاوارث لاش کو ملتا ہے. تو غور کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم جتنا بھی دنیا میں کمائیں، اور آخرت میں جو 5 سوالات ہوں گے ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ پیسہ کہاں سے کمایا، مال کہاں سے کمایا، اور ایک سوال ہوگا کہ اس کو مال کو خرچ کہاں پہ کیا. تو جو رشوت کھا رہا ہے، جو چوری کا ڈکیتی کا پیسہ کھا رہا ہے، جو معاذ اللہ قبضے کا پیسہ کھا رہا ہے، تو اس کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی کی آسائشوں اور راحتوں والی بنانے کے لیے وہ بندہ اپنی قبر اور اپنی ہمیشہ کی زندگی آخرت کو خراب کر رہا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچ اور فکر ہر بندے کو ہونی چاہیے. آج کل ایان بھی دورہ ایسا ہے کہ بندہ کہتا ہے پیسے آنے چاہیے، بیوی کی طرف سے اور بچوں کی، نادان بیوی اور نادان بچوں کی طرف سے بھی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں پیسے چاہیے، ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں ایسی چاہیے چاہے جدھر سے مرضی لا کے دے. بیوی اور بچے جو ہوں سمجھدار اور اسلام کو سمجھنے والے، وہ کہیں ابو ہم بھوکے مر رہا ہمیں منظور ہے، ہم حرام کا پیسہ، ہم رشوت کا پیسہ وہ نہیں کھا سکتے. تو یقیناً امید ہے کہ پھر باپ کو بھی احساس ہوگا کہ جب میرے بچے کہہ رہے ہیں تو پھر ہم روکھی سوکھی پہ گزارا کر لیتے ہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں سے کما رہے ہیں اور کہاں پر خرچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے. کہ حدیث پاک میں آیا کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ محنت کر کے رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے. تو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رزق حلال ہی کمائیں. اور بعض لوگ بدقسمتی کے ساتھ ایز اے بزنس اس کو جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا شعبہ یہی ہے، ان کا بزنس ہی یہ ہے. انہوں نے رات کو پورا دن سونا ہے، رات کو 1-2 بجے اٹھنا ہے، جا کے کوئی چوری ڈاکہ ڈالنا ہے، اور یہ ان کا بزنس ہے. اور یہ اس کو وہ اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں، یار یہ ہمارا حق ہے، یہ ہماری چیز ہے، اس کو جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ چوراہوں پر اور جو ہے وہ روڈز پر اور ٹریفک پر، اور جو ٹریفک جہاں پر چل رہی ہوتی ہے سگنلز پر اور اشاروں پر کھڑے ہو کر وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں. یار یہ ہمارا بزنس ہے، ہم نے کمانا ہے، ہم بھوکے مر جائیں گے. چور کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو شریعت مطہرہ نے اس کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر کی ہے. کچھ لوگ جو یہ اعتراض کر دیتے ہیں، فٹافٹ کہہ دیتے ہیں جی ہاتھ
کاٹا جا رہا ہے، یہ تو زیادتی ہے. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص جس نے ساری زندگی کی اپنی جمع پونجی جمع کی ہے، مثال کے طور پر حج کے لیے یا اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے، اس نے ساری زندگی پیسے جمع کیے ہیں، اور چور آتا ہے اور مزے سے آرام سے چوری کر کے لے جاتا ہے، تو اس کا احساس سب کو، جس کا ہاتھ نہیں اس کا ہاتھ کیوں کٹ رہا ہے جی، احساس ہونا چاہیے. تو اس کا احساس کس نے کرنا ہے کہ جس کی ساری زندگی کی حلال کی جمع پونجی چلی گئی. تو ایک اسلام کا جو اصول اور قانون ہوتا ہے جو نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اس میں حکمتیں بے شمار ہوتی ہیں. آج اگر یہ قانون امپلیمنٹ ہو جائے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، آپ یقین کریں یان بھائی، یہ موبائل کو ہی اٹھاتے وقت ایک بار جب موبائل کو دیکھے گا اور دوسری نظر جب ہاتھ پہ پڑے گی تو رکھ دے گا اور کہے گا کہ اس موبائل کی کیا حیثیت ہے میرے ہاتھ کے سامنے، اور پھر اس کو چھوڑ دے گا. آپ یقین کریں اگر قانون بن جائے، ہم دیکھیں گے کہ ہمیں محلے میں اور علاقے میں ہاتھ کٹے کتنے ملتے ہیں، کوئی بھی نہیں ملے گا. لوگ ڈر جائیں گے کہ یہ قانون بن چکا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ہوگا، تو اب وہ چوری چکاری سے اور اس طرح کے معاملات سے بچیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر رزق حلال جو ہے وہ کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے آج ہی حضرت ایک ویڈیو دیکھی، اس کے اندر انڈونیشیا کی وہ ویڈیو تھی، اس میں وہ اسلامک جو سزائیں ہیں، اسلام نے شریعت نے جو سزائیں بتائی ہیں، کسی نے شراب پی ہے اور لڑکا لڑکی، تو ان کو جو ہے وہ نقاب کر کے تو اسی طرح جو ہے نا وہ سزا دی جا رہی تھی، اور اس کو مرد کو بھی اسی طرح سزا دی جا رہی تھی، جو بھی انہوں نے جو ہے وہ جرم کیا تھا اس حوالے سے اس کو جو ہے وہ سزا دی جا رہی تھی. تو اگر ہم اسلامی قوانین کو اگر ہم دوبارہ بحال کر دیں تو انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے اور ہماری جو سوسائٹی انشاءاللہ امن کا گہوارہ بن جائے گی. حضرت کی جانب بڑھتے ہیں، وقت میں دیکھ لوں 6 منٹ ہمارے پاس مزید ہیں، ہم انشاءاللہ 6 منٹ میں اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. حضرت کی جانب بڑھتے ہیں. حضرت کلام سنا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک نیا کلام ہے، بہت ہی درد بھرا کلام ہے، فکر یہ پیدا کرنے والا کلام ہے. ٹھیک، اسے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں. بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی. فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، شاید حضور
خفا ہے منا کے لا محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا اور مغرب میں مارا نہ پھر گدائے دروازہ علی سے خیرات جا کے لا دروازہ علی سے خیرات جا کے لا باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق اس کو شہید اسوہ آقا بنا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا سبحان اللہ. آج بہت ہی خوبصورت انداز میں اور اپنے مخصوص انداز میں حاجی صاحب نے ہمیں قرآن بھی سنایا اور کلام پاک کی تلاوت بھی سنائی ہے. ماشاءاللہ روحانی شخصیت اور ہماری بزرگ شخصیت ہیں. تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ آج دعا بھی فرما دیں. ہماری آڈینس میں سے بھی کچھ احباب ہیں وہ اپنے لیے خصوصی دعا بھی کروانا چاہ رہے ہیں, تو آپ دعا فرمائیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلو. دعا ہے زندگانی بسر ہو ثنا نبی کی عمر بھر ہو الہی اس طرح دنیا سے جاؤں جمال مصطفیٰ پیش نظر ہو وہیں تربت بنے خالد کی یا رب تیرے محبوب کی جو راہ تو نے ہمیں ثنا خوانی کرنے کی سعادت عطا فرمائی, علم دین سیکھنے سکھانے کا جذبہ عطا فرمایا. اے اللہ دعوت اسلامی کا تو نے پیارا پیارا سونا سونا مدنی ماحول عطا فرمایا, اور اے اللہ تو نے اس پرفتن دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدظ اللہ العلی جیسی شخصیت کا دامن عطا فرمایا. اے اللہ تجھے
دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت کا واسطہ، دعوت اسلامی کے مفتیان عظام علماء کرام کا واسطہ، دعوت اسلامی کے ارکان شورا کا واسطہ، دعوت اسلامی کے ان مبلغین و مبلغات کا واسطہ جو دین اسلام کی خدمت میں مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری دنیاوی اور اخروی مشکلات کو دور فرما دے، آمین، اے اللہ ہمیں بخش دے، آمین، عذاب قبر سے نجات عطا فرما دے، آمین، عذاب جہنم سے بچا دے، اور اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے، آمین، اے اللہ ہمیں عشق مصطفیٰ بھی عطا فرما دے، عشق مدینہ دے دے، درد مدینہ دے دے، اے مولا درد مکہ دے دے، اے اللہ مکے کی حاضری بار بار نصیب کر دے، اور اے اللہ بار بار ہزار بار میٹھا میٹھا آمین، پیارا پیارا مدینہ دکھا دے، آمین، اور اللہ، آخر مدینہ منورہ میں سعادت کی موت عطا فرما دے، آمین، جنت البقیع ہمارا مدفن بنا دے، آمین، اے اللہ تجھے تیرے اولیاء اللہ کا واسطہ، داتا علی حجویری کا واسطہ ہماری یہ تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ جن لوگوں نے اس ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا، ان یقیناً اچھی اچھی نیتیں ہیں، اے اللہ ان کے جان مال اولاد میں برکتیں عطا فرما دے، اے اللہ آج جو ہمارے عالم صاحب تشریف لائے، مفتی صاحب تشریف لائے، میں حاضر ہوا، اور ہمارے دیگر اسلامی بھائی تشریف لائے، ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، بیماریاں دور فرما دے، تنگ دستیاں دور فرما دے، اے اللہ رزق حلال رزق کثیر عطا کر دے، آمین، ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے والا بنا دے، راہ دین میں خرچ کرنے والا بنا دے، آمین، غریبوں کی مدد کرنے والا بنا دے، اور اے اللہ سخاوت عطا فرما دے، کرونا وائرس سے نجات دے دے، آمین، تمام بیماریوں سے نجات دے دے، ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و آمین، معمون آمین، فرما دے، آمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وانتہ الکریم وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ نے ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھا، اس کو مزید پھیلائیں تاکہ علم دین مزید لوگوں تک پہنچے۔ حائی صاحب کا بہت شکریہ، علامہ صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ کل ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، فی امان اللہ۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان۔